السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب الالیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ اور ہم نے اس واقعے میں یعنی ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے والے سامان رکھ دیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، یعنی قوم لوط کے بعد اب یہاں سے آگے ذکر چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کے قصے میں بھی عبرت رکھی جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا ایک کھلی ہوئی نشانی دے کر، معجزہ دے کر، وہی یعنی لاٹھی کا اور اس ہاتھ کا کہ جب وہ نکالتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ ایک دم سفید معلوم ہوتا تھا۔ فتولیٰ برکنہ، سو اس نے اپنے اس گھمنڈ میں اور شان و شوکت میں انکار بھی کرا۔ وقال ساحر او مجنون، اور وہی بات کہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل قریش نے کہی تھی کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ کہ ایک کھلم کھلا جادوگر ہے، یا او مجنون، یا یہ ایسا لگتا ہے سحر زدہ شخص ہے، مجنون ہو گیا معاذ اللہ۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، سو ہم نے اس کو یعنی فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ دیا اور پھینک دیا، یعنی غرق کر دیا اس سمندر کے بیچ میں۔ وہو ملیم، اور اس نے اپنے قسمت پر ملامت کری، فرعون نے اپنے کام ہی میں ملامت میں رہا، اس نے اپنی قسمت کو ہی گویا کہ ایک طریقے سے دھوکے میں رکھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اسی طریقے سے قوم عاد کے قصے میں بھی ایک بہت بڑی عبرت کا سامان موجود ہے، جب ان کے پاس ہم نے ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، العقیم، ایسی آندھی جو ہر خیر سے خالی تھی، یعنی اس میں بھی جس طرح بانجھ ہو جاتی ہے عورت اور خیر سے خالی ہوتی ہے، جو یہی الفاظ ابھی پہلے بھی آپ نے پڑھے، تو ایسی ہم نے ہوا بھیجی قوم عاد پر جو کہ ایک دم خالی تھی۔ آپ لوگ مجھے بتا دیں گے، ڈاکٹر صبا نے بتایا کہ 2 آیات رہ گئی تھیں، مجھے ہائی لائٹ کر دیجیے گا، میں بتا دیتا ہوں جلدی کہ کون سی ورسز رہ گئی ہیں۔ ابھی ہم لوگ دوسرا رکوع جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ انبیاء اور رسول کا معاملہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھ لی ہے، اسی طریقے سے اس کے آگے چلے ہم لوگ تو ہم لوگوں نے قوم عاد، قوم سمود کی بھی بات کر لی ہے۔ اب آگے اور چل رہے ہیں، ابھی تو خیر قوم لوط کے بعد قوم موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے جس میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو ابھی یہ جو پورا رکوع مبارک ہے، چونکہ مجھے ختم بھی کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو آپ لوگ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ابھی انبیاء اور رسول کا معاملہ چل رہا ہے، تو انبیاء اور رسول کے معاملے میں یہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی، فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ، کہ ہم نے ان کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو ساری حکومت عطا فرما دی تھی۔ اس کے بعد وفی عاد، قوم عاد میں بھی نشانیاں آئی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ جب ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایسی ہوا جو خیر سے خالی تھی، یعنی تیز آندھی جو ان کا حشر نشر خراب کر دیتی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جس چیز پر وہ ہوا گرتی تھی اسے ہلاک کر دیتی تھی، اس کو ایسا کر کے چھوڑ دیتی تھی جیسے کوئی چیز گھل کر ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ختم فنا ہو جاتی ہے۔ الا جعلتہ کالرمیم، ایسے ہو جاتی ہے جیسے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے وفی سمود، اسی طریقے سے قوم سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ جب ان سے کہا گیا اور تھوڑے دنوں تک چین کر لو۔ حضرت یہ جو صالح تھے انہوں نے بھی قوم سمود سے پھر یہی کہا کہ تم جو ہے تھوڑے اور دن اس میں ذرا اپنی دنیا کے ساز و سامان میں رہ لو، بس لو، اس ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، کچھ دن اور ہی کی بات ہے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، سو اس پر ڈرنے پر بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کری۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، سو ہم نے ان کو ایک صاعقہ دیا، عذاب دیا، صاعقہ کہتے ہیں ایک کڑک بجلی نے۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ اس عذاب کے آثار کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، سو نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اس عذاب کے بعد اور نہ وہ بدلہ لے سکے۔ ظاہر بات ہے بدلہ کس سے لیتے؟ اللہ نے ہی ان کا یہ حشر کیا تھا، بدلہ کیسے لیتے؟ بہرحال یہ دوسرا رکوع بھی مکمل ہوا۔ آپ لوگ کے بہت سوالات آ رہے ہیں کمنٹس میں کہ سر حضرت لوط علیہ السلام کی 2 آیات، وہ جو واقعہ ہے وہ رہ گیا ہے، تو بیٹا وہ 2 آیات یہی ہیں کہ 27واں پارہ شروع ہو گیا تھا، یہی قوم لوط جو ہے، اس سے پہلے یہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 31 کا حوالہ دے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ آپ فرشتے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا مہم درپیش ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا آپ کا ارادہ ہے، کس بستی کی طرف جا رہے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک ایسی مجرم قوم کے پاس جا رہے ہیں جو کہ بہت بھٹکی ہوئی ہے، مجرم ہے، یہ قوم لوط تھی۔
لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائیں جو کہ آپ کے رب نے ان پر برسانے ہیں، یعنی ان کے پاس ان کی خاص نشانیاں اسی کے ذریعے سے پوری ہوں گی. مصومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ خاص نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ہر کنکر میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، یعنی وہ کنکر جو ہے ہر ایک کنکر ایک ایک شخص کو اس طرح پڑے گا جیسے کہ وہ کنکر میزائل کا کام دے رہی ہوگی. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے جتنے ایمان والے تھے وہاں سے نکال کر ان سے علیحدہ کر دیے، لیکن صرف ایک گھر رہ گیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے ایک مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمانوں کا ہم نے پایا ہی نہیں، اور وہ ایک گھر تھا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بچیوں کا. تو بہرحال یہ جو آیات رہ گئی تھی، یہ دوسرا رکوع ختم. اب اگر ہمت ہے 2-4 منٹ تو ہم لوگ پھر یہ تیسرا رکوع بھی کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ایک پورے رکوع میں آخری دیکھیں یہ آیت رہ گئی، آیت نمبر 46، وقوم نوح من قبل، اسی طریقے سے قوم نوح کا بھی یہی حال ہو چکا تھا اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یقیناً وہ بہت ہی سرکش لوگ تھے، بڑے نافرمان لوگ تھے. تو یہ جو دوسرا رکوع ختم ہوا اس میں آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ سارے کے سارے انبیاء کا ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم کا بھی آ گیا، حضرت موسیٰ کا بھی آ گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی آ گیا، قوم عاد کا بھی آ گیا، قوم سمود کا بھی آ گیا، قوم نوح کا بھی آ گیا، سوائے ایک کے، وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام. اب آگے چلتے ہیں تیسرا رکوع، اور یہ بڑا جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں. موسعون، اس کا پہلے ترجمہ کیا جاتا تھا ہم وسعت رکھنے والے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. اللہ تو بڑی وسعت والا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اللہ کے خزانے بغیر کسی حد کے، بغیر کسی لمیٹیشنز کے ختم ہونے والے نہیں ہیں، موجود ہیں. تو واسع تو ہے وہ، لیکن یہاں لفظ ہے موسعون، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وسعت دینے والا. اور آج یہ آیت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یونیورس بھی، دس یونیورس از ایکچولی این ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ ڈیلی پھول رہی ہے، پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے. جس کو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائیں کن فیکون. تو ابھی تو وہ کن فیکون کی شان جاری ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ بڑھاتے ہیں اپنی شان میں جس طرح چاہتے ہیں. تو ہم نے آسمان بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو وسعت دیں گے، پھیلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ والارض فرشناہا، اور کیا ہی اچھے ہیں ہم زمین کو فرش بنا کے بچھانے والے. وفنعم الماہدون، کیا ہی اچھے ہیں ہم اس کو پھیلانے والے. کتنی اچھے طریقے سے ہم نے اس زمین کے بستر کو پھیلایا ہے نوع انسانی کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو 2 جوڑے بنایا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان سے نصیحت اخذ کرو. ان جوڑوں کے اندر دیکھو کتنی ہم آہنگی ہے، ہر شے کا جوڑا بنایا. مرد ہے تو عورت ہے، ظاہر بات ہے یہ جوڑا ہے سکون اور چین کے لیے. میل فلاور ہے تو فیمیل فلاور ہے، تاکہ زراعت اور فصلوں کا کام ہو سکے. چوپائے ہیں تو نر اور مادہ، چاہے غذا کا سامان ہو سکے، سواری کا سامان ہو سکے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو آپ مجھے بتائیے نا کہ دنیا کا کیا جوڑا ہے؟ دنیا کا جوڑا ہے آخرت. یہاں ہم بوئیں گے تو وہاں کاٹیں گے، یہ اصل بات ہے. تو دنیا کا بھی جوڑا ہے، لیکن ہمارا کیا انداز ہے؟ ہم لگے ہوئے ہیں اسی دنیا کے پیچھے، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ اگر دوڑ بھاگ کرنی ہے، مسابقت اختیار کرنی ہے تو کیا کرو؟ اگلی آیت نمبر 50ویں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو، بھاگو، لپکو، مسابقت اختیار کرو، دوڑو. وہاں دوڑو، کہاں دوڑو؟ اللہ کی جانب. بہت ہمدردانہ انداز ہے کہ میرے بندے تم کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہو، میرے پاس آؤ. یہ بڑا ایک نفسیاتی مرحلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. دیکھیں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو جب دیکھتا ہے نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، آگے تباہ ہو جائے گا اگر میں اس کو نہیں روکتا ہوں، تو کسی طریقے سے وہ سمجھاتا ہے کہ میرے بیٹے اس طرح کرو، پیار سے سمجھاتا ہے، محبت سے سمجھاتا ہے، ڈرا کے سمجھاتا ہے، سختی کر کے سمجھاتا ہے، کیونکہ اس کو آگے کی تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے. بچے کو تو آگے کی تباہی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نا. تو ایک باپ کیسے بے بس ہو کر کہ کہتا ہے بیٹا کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اب ان احساسات کو، کیونکہ ہم تو احساسات کا نہیں سمجھ سکتے نا معنی، کاش ہم احساسات سمجھ سکتے.
احساسات تو ڈائریکٹ دلوں پر منتقل ہوتے ہیں. اب اس فیلنگز کو آپ اللہ سے جوڑیں اور اللہ کی محبت کو 70 ماؤں سے ملٹیپلائی کریں، پھر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، بھاگو، مسابقت اختیار کرو، لپکو، اس کی طرف جاؤ، دوڑ دوڑ کر جاؤ اللہ کی طرف. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز ملی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے صاف صاف کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، روشن ڈر سنانے والا ہوں کہ ابھی بھی اپنے معاملے کو صحیح نہیں کرو گے تو جہنم ہے سامنے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور ظاہر بات ہے تمہاری جو اصل بھاگ دوڑ ہے وہ تو اسی دنیا کے لیے. تمہارا جو ذہن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بائی پاس کر کے دوسری محبتوں کو ترجیح دے رہا ہے. پرائیورٹی تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. چونکہ اب تمہارا ذہن، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری پیش رفت اسی دنیا پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور مت پکارو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو. کیوں پکار رہے ہو؟ تمہاری ساری محبت تو اللہ کی طرف کے لیے ہونی چاہیے. انی لکم منہ نذیر مبین. پھر دیکھیں وہی الفاظ کہ میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈر سنانے والے آیا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم. اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو کے گزرے تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جن سے انہوں نے کہا الا قالوا، جن سے انہوں نے کہا ساحر او مجنون. وہی بات جو حضور سے کہی. پہلے بھی قوموں نے اپنے اپنے وقت کے رسول کو ساحر کہا ہے، جادوگر کہا ہے، اور مجنون کہا ہے، سحر زدہ شخص جس پر جادو ہو جائے، معاذ اللہ. اتواصوا بہ. کیا وہ وصیت کر گئے تھے کسی بات کی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو؟ بل ہم قوم طاغون. نہیں، تم ہو سرکش لوگ، اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ تو تم لوگ ہی ہو. فتول عنہم. حضور سے فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی طرف زیادہ کان مت لگائیں. فتول عنہم. یہ تمسخر کر رہے ہیں، یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کو شاعر مجنون معلم کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ذرا اپنی توجہ ان سے اٹھا لیجئے، ہٹا لیجئے. ظاہر بات ہے آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. پھر فما انت بملوم. آپ پر کسی طریقے کا الزام نہیں ہے. اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی پکڑ ہوگی، معاذ اللہ. نہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ کو تو یہی انہی کو آگاہ کر سکتے ہیں جو سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، ایمان حاصل کرنا چاہیں، ماننا چاہیں. وذکر. آپ سمجھاتے رہیے ان لوگوں کو، کیونکہ ظاہر بات ہے ان سے ایک دم کٹ آف بھی تو نہیں ہونا نا. دعوت آپ کرتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ تنذیر، تعلیم، تذکیر، نصیحت، وعظ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں تو مفید ہو رہی ہے نا. ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو بھی نئی صورتیں آ رہی ہیں ان سے ان کے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. کیونکہ یہ سمجھانا ایمان لانے والوں کو بھی نفع دے رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ آخری چند آیات، اور یہ بھی بہت اہم قرآن مجید کا ایک یوں سمجھیے اسلوب ہے کہ ہمیں زندگی اللہ نے کیوں دی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. دیکھیں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تم نے اگر یہ نہ سمجھا، میں نے اور آپ نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی، ایمبریولوجی میں کیسے یہ آرگنز آئے وغیرہ وغیرہ، تو شاید اتنی نقصان کی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کس کے لیے بنایا ہے، کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا مقصد ہے زندگی میں آنے کا، اگر یہ معلوم ہو جائے تو واقعتاً پھر وہ شیخ سعدی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر یہ معلوم ہی نہیں ہوگا ہمیں کہ کیوں بنایا ہے تو زندگی تو بیکار چلے جائے گی، چاہے بھلے آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، جو بنیں. لہٰذا تمہاری پیدائش کا اصل سبب ہے اللہ کی بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے نہیں بنایا، نہیں پیدا کرا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں. اور اس بندگی کو 3 حصوں میں سمجھیں. ایک اطاعت، فالو کرنا اللہ کے ہر حکم کو. ایک روح اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شفقت. اور ایک مراسم، یعنی وہ رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، حمد کرنے کے ترانے ہیں، اسی طریقے سے تسبیحات ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ہیں، وہ تو مراسم ہیں، وہ تو ہمیں تہذیب سکھا رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ساری باتیں سکھائی ہیں. لیکن ہم تن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. اب موجودہ حالات میں ہم کیا کریں؟ موجودہ حالات میں کیا اللہ کی ٹوٹل بندگی کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ اس میں ہم کیا کریں؟
کفر کا غلبہ ہے، نظام تو کافرانہ ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں قانوناً، لیکن نظام تو کافرانہ ہے۔ ہم انفرادی زندگی میں شاید 15 سے 20% شاید اطاعت شاید کرتے ہوں اللہ کی، باقی جو اجتماعی زندگی ہے وہ تو کفرانہ نظام میں جکڑی ہوئی ہے ہماری۔ لہٰذا کرنے کا کام اب یہ ہے کہ اس باطلانہ نظام کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا ہوگا کہ لمیٹڈ جو سبسسٹنس لیول پہ میری اور آپ کی جان رہ سکے، اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کی، والدین کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں، وہ دیں آپ ان کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے حقوق سے آپ دستبردار ہو جائیں، نہیں، ان کے حقوق دیں، لیکن باقی اپنی تمام فورسز، تمام صلاحیتیں، تمام توفیق، زندگی کا ایک ایک اپنا قوت اور رانائیوں کا اور اپنی ساری کوششوں اور کاوشوں کو لگا دیں اس باطل نظام کو ہٹا کر اللہ کے دین کو غالب کرنے میں۔ یہ اس کو کور کر جائے گا کہ آپ اس باطلانہ نظام کے تحت رہ تو رہے تھے، لیکن اس میں انڈر پروٹیسٹ جہاد میں تھے، یعنی آپ اس سے، جہاد کہتے ہی کس کو ہیں، کوشش کرنا، اسٹرگل۔ ما ارید منہم، اب یہاں جہاں ایک طرف یہ بتا دیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی ٹوٹل بندگی کے لیے، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی ہم ان سے کوئی رزق تھوڑی لے رہے ہیں کہ جو ہم ان پر ایک دم مسلط ہیں کہ نہیں میری عبادت کرو، تو بھائی میں کیا رزق لے رہا ہوں کیا جو میں اس طریقے کا، نہیں بھائی یہ میری ڈیمانڈ ہے۔ ما ارید منہم من رزق، میں اپنی مخلوق سے کوئی رزق کا مطالبہ تو نہیں کر رہا، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگ رہا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں پلائیں، میں نے کبھی ایسا کوئی مطالبہ کرا؟ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے۔ الرزاق وہ ہے ذو القوت المتین، بڑی قوت والا اور نہایت قوتوں اور متین، زبردست، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو اے نبی ان ظالموں کا بھی جو ڈول ہے، ذنوب کہتے ہیں اس پانی کا ڈول، اس پانی کے گلاس کو جو پوری طرح بھر جائے پھر اس سے آگے پانی چھلکنے لگے، اسے کہتے ہیں ذنوب۔ تو اے نبی ان کافروں کے ڈول بھی بدعمالیوں کے اور کفر کے اور شرک کے جو ڈول ہیں وہ اب بھر چکے ہیں، مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کے ڈول بھر گئے تھے شرک کے، لہٰذا فلا یستعجلون، اب آپ بھی ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، ان کا ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت بھی وہ ڈول کھینچ لیا جائے گا اور یہ منہ کے بل گر جائیں گے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو غرض ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے، ہولناک انجام ہے، اس دن کے آنے میں بڑی خرابی ہے ان کے لیے، یومہم الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اہل متقیوں کے لیے، اہل جنتیوں کے لیے وہ تو ظاہر بات ہے شاباش کا دن ہوگا، لیکن ان کافروں کے لیے بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے، محشر کی سختیوں سے، اور عالم برزخ، عالم قبر، عالم آخرت، ان تمام چیزوں سے ہمیں سرخرو فرما دے، اور ان تمام اعمال کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ قاف اور سورہ ذاریات مکمل کری، کل انشاءاللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو سورہ طور اور سورہ نجم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہیاں ہوں ان کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو درست فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔